میرا اور آپ کا تعلق ایک ایسے خوبصورت اور حسین مذہب کے ساتھ ہے جس نے ہمیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، جاگنے سے لے کر سونے تک، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، ہر آن ہر گھڑی ہر لحظہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم نے کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے معاشرت اختیار کرنی ہے، ہر چیز میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فلاں معاملے میں اس لیے میں بھٹک گیا کیونکہ مجھے دین کی طرف سے رہنمائی حاصل نہیں ہوئی۔ ہاں، وہ اپنی لا علمی کا اظہار کر سکتا ہے، جہالت کا اظہار کر سکتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس دین نے یا اسلام نے مجھے محروم کر دیا، مجھے صحیح رہنمائی نہیں دی۔ الحمدللہ علماء، آپ کے ائمہ حضرات، مفتیان اکرام، آپ کے اساتذہ آپ کو سکھاتے رہتے ہیں، شروع سے ہم سیکھتے آ رہے ہیں کہ جب ہم واش روم میں جاتے ہیں تب بھی ہمیں استاد نے سکھایا کہ تم جب داخل ہوگے تو پہلے فلاں قدم رکھو، نکلو گے فلاں قدم سے نکلو، یہ دعا پڑھ کے جاؤ، یہ دعا پڑھ کے آؤ۔ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی قرآن نے فرمائی ہے، حدیث نے فرمائی ہے۔ اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، کل حاجی صاحب کا پیغام مجھے ملا کہ بیٹی کی اور بیٹے کی شادی کے لیے نکاح کا، تو سب سے پہلے تو اس بات پر خوشی ہوئی کہ حضرت نے فرمایا کہ اس کا نکاح مسجد میں ہوگا۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ آج کل ہمارے ہاں نکاح پر اتنی زیادہ خرافات ہوتی ہیں، اتنی بدعات ہوتی ہیں کہ ہمیں اصل معاملہ بھول ہی جاتا ہے کہ یہ نکاح سنت ہے۔ وہ سنت والا معاملہ بھولنے کے ساتھ ہی دوسری جو رسومات ہوتی ہیں، مہندی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، 120 خرافات کی ایک لسٹ ہوتی ہے، وہ آگے آ جاتی ہے اور سنت عمل پیچھے رہ جاتے ہیں۔ الحمدللہ سنت طریقے سے نکاح ہوا۔ دیکھیں، جس کام کی بھی ابتدا نیکی سے ہوتی ہے اللہ اس کی انتہا بھی اچھائی پر فرماتے ہیں، اور جس کام کی ابتدا ہی برے کام سے ابتدا ہو جائے۔ ہمارے کتنے نوجوان ہمارے اس معاشرے میں ہیں کہ ان کے جو شادی بیاہ کی جو تقریبات ہوتی ہیں وہ گانوں سے ہوتی ہیں، وہ دنگے فساد سے ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، 2-4 مہینے گزرتے ہیں، گھر میں لڑائیاں، فتنے فتور شروع ہو جاتے ہیں، خاندان کے خاندان آپس میں ٹکرنے لگ جاتے ہیں۔ پہلے جو محبتیں پیدا ہونی تھی، ان محبتوں کی جگہ پر ہم نے مراسیوں کو بلایا، ہم نے ان کی جگہ پر خسروں کو بلایا، طرح طرح کے کمینے لوگوں کو ہم نے بلایا، ان سے ہم نے اپنے اس کام کی ابتدا کروائی۔ تو بتائیے پھر اس میں برکت کیسی ہوگی، پھر اس میں رحمت کیسی ہوگی؟ تو اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے، اور اللہ سے تہہ دل سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت جیسے ہمارے ان حضرات نے سوچا، اس کے لیے تقدو کی، فکر کی، محنت کی، اللہ رب العزت ان کو ایسا ہی ثمرہ عطا فرمائے۔ میرا اس خاندان کے ساتھ بہت پرانا ایک تعلق، 16-17 سال پرانا تعلق ہے، دینی گھرانہ ہے ماشاءاللہ، سارے چھوٹے بڑے سارے احباب نمازی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے۔ جو بزرگ فوت ہو گئے، حاجی ریاض صاحب اللہ غریق رحمت فرمائے، اسی طرح دوسرے بزرگ، اللہ سب کو ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ ماشاءاللہ سب دین کے ساتھ، دین والوں سے محبت کرنے والے لوگ تھے، اللہ رب العزت سب کو قائم فرمائے۔ اب اس محفل کو آگے سے لے کر چلتے ہیں، اور میں قاری سید الرحمن نقشبندی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہدیہ ناد رسول مقبول صلی اللہ